بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ بالآخر مسلم لیگ نون کھل کر رانا شمیم، میر شکیل الرحمان، انصار عباسی اور عامر غوری کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئی ہے اور ان کو جمہوریت کا اور آئین کا ہیرو قرار دے دیا ہے، جس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ جاری کی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں واضح لکھا ہے کہ یہ جو بڑے طاقتور لوگ تھے جن کی اپیلیں پینڈنگ تھی، یہ پرسیپشن آئی ہے کہ انڈائریکٹلی وہ عدالتوں کو پریشرائز کروانے میں ملوث تھے۔ اس کیس میں 12 صفحات پر مشتمل عدالت نے ان کو ملزم ڈکلیئر کیا ہے، ان کے خلاف فرد جرم کی کارروائی کی تاریخ مقرر کی ہے، اور یہاں مسلم لیگ نون نے ان کو ہیرو بنا دیا ہے، کیونکہ جو مسلم لیگ نون کا کھیل تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا، عدالت نے بے نقاب کر دیا۔ اب مسلم لیگ نون کھل کر عدالت کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور بڑا دلچسپ معاملہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ایک اور جو صحافتی ادارہ ہے جو اپنے آپ کو بین الاقوامی ادارہ کہتا ہے، اور وہ بیسیکلی تو جیو جنگ ہی اس کو اس کے ڈونر ہیں، اس کی ڈونیشن یہی لوگ کرتے ہیں، لیکن خیر اس کے ساتھ انٹرنیشنل کا ورڈ آتا ہے، تو اس نے مذمت کی ہے صحافیوں پر فرض جرم عائد کرنے کی۔ پہلے انہوں نے جو کراچی کے جو پریس کلب ہے اس کے صدر کی طرف سے احتجاج کروایا، اس سے پہلے انہوں نے فریڈم جو نیٹ ورک ہے اس کی طرف سے مذمت کروائی، اور اب یہ ایک انٹرنیشنل جو صحافت کا ایک ادارہ ہے اس سے مذمت کروا رہے ہیں۔ یہ ہے خوف، یہ ہے ان کو پتہ ہے کہ اب یہ ان کا جو گلہ ہے اب اس میں پھندا پڑ گیا ہے، اور اب ان کو معافی نہیں ملنے والی۔ اور اہم جو اور چیز ہے وہ ہے عزیر بلوچ کیس میں اہم گواہ کو قتل کروا دیا ہے زرداری مافیا نے۔ یہ بڑے ظالم ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ بڑی اہم تفصیلات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آج میں پوری قوم کو 1 جنوری کی نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک یہ جو سال ہے ہم سب کے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے یہ جو سال ہے وہ خوشیوں بھرا ہو، کامیابیوں بھرا ہو، اور ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے حق اور سچ کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کچھ ایسا کریں جو اپنے حصہ کی شمع ہم جلاتے جائیں، تاکہ ہمارا ملک ترقی کی راہوں پر چلتا رہے، اور ہمارا ملک دنیا کی عظیم جو قومیں ہیں جس میں شمار مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا، آج دوبارہ ہم اپنے ملک کو وہاں پر کھڑا کریں اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں۔ عزیر بلوچ کا جو کیس ہے، عزیر بلوچ کے خلاف ارشد پپو قتل کیس تھا، اور اس میں ایک نامزد ملزم تھا ارشد پپو قتل کیس میں، وہ تھا ایک ایس ایچ او، ایک انسپیکٹر تھا پولیس والا، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اور یہ قتل کون کروا سکتا ہے اس پر میں نہیں کہہ رہا، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی زیدی نے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے بلاول زرداری کا سندھ، اور یہ ہے بلاول زرداری کی حکومت، کہ وہ شخص جو 164 کی سٹیٹمنٹ ہے جو عزیر بلوچ کی، اور جو JIT رپورٹ ہے عزیر بلوچ کی، اس میں جس کا ذکر آتا ہے، اور جو وعدہ معاف گواہ تھا عزیر بلوچ کے خلاف، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اور قتل بھی تب کیا گیا جب وہ عزیر بلوچ کے خلاف ایک عدالت میں اپنی ایویڈنس دے کے واپس جا رہا تھا، تو اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اور اس پر جو بلاول زرداری اور سندھ حکومت ہے اس سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ جو ملزمان کی فائرنگ سے، یہ بیسیکلی جو لیاری گینگ وار کے سربراہ ارشد پپو کے قتل کیس میں نامزد برطرف پولیس انسپیکٹر اور اس کے ساتھ 2 لوگ تھے، ان کو قتل کیا گیا ہے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ایسٹ قمر رضا جسکانی کا کہنا ہے کہ واقعہ سولجر بازار نمبر 2 میں پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ لیاری کے رہائشی جاوید بلوچ اور محمد مصدق سینٹرل جیل کراچی میں واقع انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 10 میں پیشی کے بعد واپس گھر جا رہے تھے کہ ان کے تعاقب میں آنے والی 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کی ابتدائی تفتیشی رپورٹ کے مطابق واردات میں 9mm پسٹل کا استعمال کیا گیا ہے۔ جائے وقوع سے 9mm پستول کے 13 خول ملے ہیں۔ SSP ایسٹ نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں افراد کو رنجش کی وجہ سے
ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ ایس ایس پی ایسٹ قمر رضا کے مطابق مقتول جاوید بلوچ کا برطرف انسپیکٹر تھا پولیس کا، جسے ارشد پپو قتل کیس میں گینگ وار کی مدد کرنے پر گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اس مقدمے میں دیگر ملزمان کے علاوہ عزیر بلوچ بھی گرفتار تھے۔ پولیس کے مطابق مقتول اپنے قریبی عزیز سابق سرکاری ملازم کے ہمراہ عدالت پیشی کے بعد گھر واپس جاتے ہوئے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا۔ ایس ایس پی ایسٹ قمر رضا جسکانی کے مطابق علاقے کی سی سی ٹی وی جو فوٹیجز ہیں وہ بھی لے لی ہیں، اور شہری زخمیوں کی ویڈیو بناتے رہے مگر کسی نے مدد نہ کی۔ اس واقعے کے بعد شہریوں نے زخمیوں کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کی لیکن ان کی مدد نہ کی، اور وہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی۔ ایک ویڈیو ہے جس میں ایک شہری دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ ایمبولینس کو بلاؤ۔ ویڈیو کے دوران ایک شہری کہہ رہا ہے کہ ایک زخمی کی سانس چل رہی ہے، اور وہ سارے کے سارے ویڈیو بنانے میں مصروف رہے، اور وہاں پر قتل عام بھی ہوا اور لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور کیونکہ یہ جو ملزم تھا یہ اہم گواہ تھا ایک اور کیس میں عزیر بلوچ کا، اس کا ذکر آتا ہے جو جے آئی ٹی تھی عزیر بلوچ کے خلاف، اور اس جے آئی ٹی کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ جو وفاقی وزیر ہیں بحری امور علی حیدر زیدی، انہوں نے کہا کہ عزیر بلوچ کے کیس میں اہم گواہ سابق ایس ایچ او جاوید بلوچ کو کراچی میں قتل کیا گیا۔ جاوید بلوچ کو عدالت میں گواہی دینے کے بعد واپس جاتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ عزیر بلوچ جے آئی ٹی میں جاوید بلوچ کا ذکر ہے، یہی وجہ ہے کہ ان خطرناک مقدمات میں کوئی گواہ سامنے نہیں آتا، کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری مافیا اس کو قتل کروا دیتے ہیں۔ سندھ میں 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلاول بتائیں صوبے میں کیا ہو رہا ہے، اور اتنے اہم کیسز کے گواہان یا وعدہ معاف گواہوں کو اگر جو سیکیورٹی نہیں دی جاتی اور ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور عزیر بلوچ کے خلاف جو بھی اہم گواہ آتا ہے بعد میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے رو انوار کے خلاف جو گواہان ہیں ان کو بھی تھریٹ کیا جاتا ہے، تو اس پر سوالات اٹھائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ظلم ہے اور اس ظلم پر بلاول زرداری کو جواب دینا ہوگا۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو صحافیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اور فرد جرم عائد کرنے کا جو تاریخ مقرر کی گئی ہے 7 جنوری کی، اس حوالے سے اب جو انٹرنیشنل جو برادری ہے صحافیوں کی، عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، اب میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ تنظیم ہے جس کے انویسٹر یا ڈونر بھی میر شکیل الرحمان ہیں۔ عالمی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دی نیوز کے لیے کام کرنے والے 2 صحافیوں اور اخبار کے مالک کے خلاف سابق وزیر اعظم کی ضمانت مسترد کرنے کے لیے مبینہ عدالتی ملی بھگت کا انکشاف کرنے والے سابق جج کے بیان حلفی کو شائع کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی کو ختم کریں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں کون سا ایسا ادارہ ہے صحافت کا جو عدالتوں سے مطالبہ کرے، جو عدالتوں میں پینڈنگ پروسیڈنگز میں وہ اتنے بدمعاش آ گئے ہیں، وہ اتنے بڑے فرعون آ گئے ہیں کہ وہ اب عدالتوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں جی کہ ختم کریں، آپ نے توہین عدالت لگائی ہے اب اس کو ختم کر دیں۔ کیسے ختم کریں بھائی؟ وداؤٹ ڈیو کورس آف لاء تو نہیں ختم ہوگی، آپ کے خلاف لگے گی، آپ اتنی سچے ہیں تو لے جائیں اس کو سپریم کورٹ میں، یا آپ لے جائیں اس کو انٹرا کورٹ اپیل میں، باتیں کرنے سے یہ ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے انویسٹیگیٹو رپورٹر انصار عباسی نے RSF کو بتایا کہ میں نے اپنے ذرائع سے تصدیق کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے انصار عباسی، عامر غوری اور اخبار کے ایڈیٹر اور پبلشرز اور چیف جنگ گروپ میر شکیل الرحمان کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ کارروائی کا آغاز انصار عباسی کی جانب سے لکھے گئے آرٹیکل کے بعد ہوا، اور انصار عباسی نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ انصار عباسی نے ان کو یہ رپورٹ دی ہے، اور انصار عباسی کی رپورٹ کے بعد پھر انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور کہا ہے کہ آپ یہ فی الفور ختم کر دیں۔ اب مسلم لیگ نون کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور یہ کھل کر سامنے آئی ہے پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 12 صفحات پر مشتمل فیصلہ تھا، مکمل میں نے اردو متن بتایا تھا، اور اس میں عدالت نے 4 چیزیں جو ہے وہ بار بار ڈسکس کی۔ عدالت نے کہا کہ جو کانٹینٹس آف ایفیڈیوٹ ہے،
مندرجات ہیں جو ایفیڈیوٹ کے، اس کے علاوہ جو ٹائمنگ ہے، جو پلیس ہے اور پبلیکیشن ہے، یہ وہ 4 چیزیں جو بتاتی ہیں کہ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 2 طاقتور اس میں جن کی اپیلیں پینڈنگ تھیں، 2 طاقتور لوگوں کی پرسیپشن یہ قائم ہوتی ہے کہ وہ انڈائریکٹلی عدالتوں کو پریشرائز کرنا چاہتے تھے اور اپنی اپیلوں میں اثر انداز ہونا چاہتے تھے، یہ شو کرواتے ہوئے کہ ان کے تو نالج میں نہیں ہے یا ان کی تو کانسنٹ سے نہیں ہوا۔ اس پر اب مسلم لیگ نون کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور خواجہ سعد رفیق جو کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آزادی جمہور آئین، آزادی جمہور و آئین اور انصاف، 3 الفاظ آپ اندازہ لگائیں، آزادی، جمہوریت، آئین اور انصاف کے دائی میر شکیل، انصار عباسی، عارم غوری اور رانا شمیم کے ساتھ ہیں۔ آزادی جمہور، آئین اور انصاف کے دائی، کہ جو جمہوریت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، آئین کی آزادی یا انصاف کے دائی ہیں، وہ کس کے ساتھ ہیں؟ میر شکیل، انصار عباسی، عامر غوری اور رانا شمیم کے ساتھ ہیں۔ توہین عدالت کے اصل مجرم وہ ہیں جو دباؤ، تعصب اور نفرت کے تابع ہو کر یا ملازمت بچانے کے لیے انصاف کا خون کرتے ہیں۔ ڈائریکٹلی مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنما خواجہ سعد رفیق، پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میر شکیل، اب دیکھیں نا 2 پارٹیز ہیں، ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس کے سٹنگ جج پر جھوٹا الزام لگایا گیا اور توہین عدالت کی کارروائی ہے، دوسری طرف ہے رانا شمیم، میر شکیل، انصار عباسی، عامر غوری، یہ 2 ہیں، اس میں پروسیکیوٹر اٹارنی جنرل ہیں، مقدمہ ہے عدالت ورسز ملزمان، اس میں نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ملزمان کے ساتھ۔ یہاں تک تو کلیئر کر دیا کہ عدالتوں کی توہین ہو، عدالتوں کو بےعزت کیا جائے، ججز پر الزامات لگایا جائے، ہم وہاں نہیں کھڑے، ہم کھڑے ہیں کیونکہ وہ سارا کا سارا وہ کس کے لیے کہہ رہے تھے؟ اسی نون لیگ کے لیے، اسی شریف خاندان کے لیے کہہ رہے تھے، کسی اور کے لیے تو نہیں کہہ رہے تھے نا۔ اب انہوں نے اپنا جو اس پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا ملزموں کے، پہلی چیز کلیئر ہوگی۔ دوسرا، وہ ججز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ توہین عدالت وہ کہتے ہیں ان پہ نہیں لگنی چاہیے، ان پہ لگنی چاہیے جو الزام رانا شمیم نے لگایا ہے کہ انصاف بکا ہے یا دباؤ میں ہوا ہے یا یہ ہوا ہے، وہی الزام دہرا رہے ہیں اور کہتے ہیں توہین عدالت کے اصل مجرم وہ ہیں جو دباؤ، تعصب اور نفرت کے تابع ہو کر ملازمت بچانے کے لیے انصاف کا خون کرتے ہیں۔ اور کہا کہ عدلیہ بحالی تحریک میں ہم نے جیلیں کاٹی، پنجاب حکومت توڑوا لی مگر سب بے سود گیا، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ میں ہاتھ باندھ کر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم آپ کی اور عدلیہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ہماری بطور شہری، پاکستان کے شہری اور بطور قانون کے طالب علم آپ سے یہ گزارش ہے کہ پہلے مریم نواز نے، پھر شاہد خاقان عباسی نے، اور آج خواجہ سعد رفیق نے اور مسلم لیگ نون نے کھل کے یہ کہہ دیا ہے اگر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہ ہوئی اور ان کو نہ بلایا گیا تو یہ قانون اور انصاف کے ساتھ نا انصافی ہوگی، اس جج کے ساتھ، آنریبل جج، سٹنگ جج، اور عدلیہ کے ساتھ نا انصافی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔